آپ یقین کریں میں اتنا میرا دل ہے کہ پبلک یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ کیا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ ہمارا امریکہ میں جو امبیسڈر تھا اس کی ایک ملاقات ہوئی امریکن آفیشل کے ساتھ. اب امریکن آفیشل جو تھا اس کی بس صرف میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کیا. اس نے پہلے کہا کہ جی عمران خان کو روس نہیں جانا چاہیے تھا. پھر وہ جو کہتا, اور میں یہ چاہتا ہوں آپ قوم ذرا غور سے میری بات سنیں کہ اس نے کہا کیا. کہتا کہ اگر عمران خان اس میں سے بچ جاتا ہے عدم اعتماد سے تو پاکستان کو بڑا مشکل یعنی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. تکبر دیکھیں کہ اگر عمران خان یعنی سٹنگ پرائم منسٹر اگر وہ نہیں ہٹتا اس میں سے تو پاکستان کو نقصان ہوگا. اور پھر کہتا لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. یعنی یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ اگر وہ نہیں آتا تو جو بھی دوسرا آئے گا پہلے ہم دیکھیں گے وہ کیا کر رہا ہے پھر ہم اس کو معاف کریں گے. اس نے کہا جو بھی آئے گا معاف کر دے گا. یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ کس نے آنا ہے, کس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے, کون تیاری میں بیٹھا ہوا ہے, اسے سب پتا تھا. کہ دیکھیں ہم 22 کروڑ لوگ ہیں. 22 کروڑ لوگوں کے لیے کتنی توہین ہے کہ ایک حکم دے رہا ہے 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ سربراہ کو. وہ پتہ نہیں وہ کس کو حکم دے رہا ہے کیونکہ میں تو چیف ایگزیکٹو ہوں, مجھے نہیں دے رہا. وہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آپ کا پرائم منسٹر بچ جاتا ہے تو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے کانسیکوینسز. اور پھر کہتا ہے کہ اگر یہ ہٹ گیا تو معاف کر دیں گے ہم آپ کو. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستانیوں, اگر ہم نے اس طرح ہی زندگی گزارنی ہے تو ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ ہم آزاد ہوئے کیوں تھے. ہم کیوں 23 مارچ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم کیوں جناب 14 اگست کو بڑا جشن بناتے ہیں. اگر ہم نے اسی طرح رہنا ہے کہ باہر سے حکم آ رہا ہے کہ جی آپ نے اگر اس کو نہ ہٹایا. اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے فیصلہ کرنا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم ایک آزاد قوم بننا چاہتے ہیں, خوددار قوم بن کے رہنا چاہتے ہیں, یا اس طرح کے غلام چاہتے ہیں. اور کس طرح کے غلام. کیوں ان کو پتا تھا کہ جناب شیروانی سلائی ہوئی ہے شہباز شریف نے. اس نے باقاعدہ میسیجنگ کی. اس نے کہا جناب بیگرز آر ناٹ چوزرز. ان کو میسج کہ جی جو مقروض ملک ہوتا ہے اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے. بیگرز آر ناٹ چوزرز. وہ دوسرا ان کا منسٹر بھیجتا ہے جی ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں تو وہ تو جب امریکہ چاہے بند کرتے, یعنی ہم تو ہیں غلام. پہلے تو ان دونوں سے پوچھو کہ آپ 30 سال سے یہ ساری آپ کی پارٹیز حکومت میں تھی تو کس نے یہ لائف سپورٹ مشین اور یہ مقروض کیا ملک کو. یہ کیا 3.5 سال میں ہوا ہے. 30 سال سے تو آپ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ جی ہمیں پر قرضے چڑھے ہوئے ہیں تو ہمیں تو غلامی کرنی پڑے گی. تو وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو نکالنا ہے. کیا میں نے ان کے غلطی کی ہے, کیا جرم کیا ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں جرم کیا ہے. سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ساری پروفائل جب میری دیکھی اور ان کو پتا ہے پہلے سے کہ اس نے ڈرون اٹیکس کی مخالفت کی, اس نے عراق وار کی مخالفت کی, اس نے افغانستان مسلسل کہتا رہا کہ یہ ملٹری سلوشن نہیں ہے افغانستان میں, یہاں مذاکرات سے بات ختم ہوگی. اس نے ڈرون اٹیکس جب ہوئے یہاں, یہی جو بیگرز آر ناٹ چوزرز یہ اور اس کا بھائی جب پاور میں تھے اور آصف زرداری, تو 400 ڈرون اٹیکس جب پاکستان میں ہوئے تو کس نے بولا, کس نے مظاہرے کیے, کس نے دھرنے دیے؟ عمران خان نے دیے. تو ان کو سب پتا تھا. ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان نہ اس کی کوئی چوری کے پیسے باہر پڑے ہیں, نہ اس کی کوئی جائیداد باہر پڑی ہے, نہ اس کی کوئی باہر بینک اکاؤنٹس ہیں, یعنی کہ وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ اس کا قصور ہے کہ کیونکہ وہ ہمارا پتلا نہیں بن سکتا اس لیے اس کو ہٹانا بڑا ضروری ہے. اور یہ سارا کچھ جو ڈرامہ ہو رہا ہے یہ صرف ایک آدمی کو ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے. تو 400 ڈرون اٹیکس میں نے بتایا, یہ کبھی ان کے منہ سے سنا تھا کہ یہ ہر ہیومینیٹیرین لاز, ہر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے.
کہ آپ آپ ان کی مدد کر رہے ہیں, آپ قربانیاں دے رہے ہیں, اور وہ آپ بمباری کر رہے ہیں. اور بمباری کس طرح لوگوں کو مار رہے ہیں؟ ایک آدمی 4000 میل سے فیصلہ کرتا ہے کہ جناب یہ دہشت گرد, اور اوپر سے بٹن دباتا ہے اور وہ نیچے مر جاتے ہیں. تو عمران خان کا بھی یہی پرابلم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے, نہ میں کسی کا اینٹی ہوں, نہ کسی ملک کا اینٹی ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو میرے لوگوں کے فائدے کے لیے پہلی چیز وہ ہے, میرے 22 کروڑ لوگوں کے لیے, اس کے بعد میں دنیا کی باقی چیزیں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں اپنے لوگوں کو قربان نہیں کر سکتا کسی اور قوم کے خاطر جو ہم نے وار آن ٹیرر میں کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے یہاں جو صاحب اقتدار ہیں وہ ڈالرز کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ہمیں جنگوں کے اندر پھنسا دیتے ہیں. ہم جب سوویت یونین کے خلاف جو ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئے تھے, اگر ہم ڈالر امریکہ سے ایڈ لیے بغیر کرتے تو وہ بہت اچھی چیز تھی. ہم پھر اپنے بھائیوں کے لیے, افغانستانوں کی آزادی کے لیے مدد کر رہے تھے. لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پینٹس ہے, ہمیں اتنے پیسے چاہیے, پیسے لے کے جب آپ کسی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں وہ آپ کی عزت نہیں کرتے. جیسی وہ ہم افغانستان کا, وہ روسی جب وہاں سے گئے 2 سال کے بعد پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ گئی. کسی نے نہیں پرواہ کی کہ ہم نے کتنی قربانی دی. 50 لاکھ پاکستان میں ریفیوجیز تھے, کلیشنکوف, سیکٹیرین ٹیررزم, وہ سارا اس کے کسی نے نہیں اپریشیٹ کیا کہ جی پاکستان ہے, بلکہ انہوں نے سینکشن لگا دی کیونکہ وہ ہم تو پیسے دے رہے ہیں, اس لیے کوئی پرواہ نہیں. وہ پھر 9/11 آیا, پھر ہم ان کے ساتھ چلے گئے, اور پھر ہم نے کہا جی ہاں ہم بڑی کوئی جنگ لڑ رہے ہیں. پہلے ہم فورن آکوپیشن کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فورن آکوپیشن ہے اس کے خلاف جو لڑتا ہے وہ دہشت گرد ہے. اب ہماری 22 کروڑ لوگ ہیں, ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ کیسے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. وہ غربت سے ہم تب نکالیں گے جب ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ نہ بنیں, جب ہم امن میں شرکت کریں, لیکن جنگ میں کسی کے ساتھ شرکت نہ کریں. اگر کوئی کہ بیسس چاہیے تو نہیں ہم بیسس دے سکتے, کیونکہ ہم پہلی مار کھا چکے ہیں اس پہ. اس لیے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو وہ لوگ پسند ہیں جو کہ ان کی ہر بات مانیں گے, جو کہیں گے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, جو کہیں گے کہ جی پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ تو مدد کرو. ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے, یعنی جو پہلے سے ہی گرے ہوئے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے, جو گھٹنوں کے اوپر بیٹھے وہ ان کو پسند ہے. لیکن میں اپنی یوتھ سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے, ملک کی ساورنٹی آپ کے ہاتھ میں ہے. اپنی جمہوریت کو, اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کوئی فوج نہیں کر سکتی جمہوریت کی حفاظت, کوئی باہر سے فورن پاور نہیں کر سکتی. قوم اپنی جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے, قوم اپنی ساورنٹی کی حفاظت کرتی ہے. یہ جو ہماری ساورنٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, آج آپ اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے, آگے سے یہ ہوا کرے گا کہ جو بھی آئے گا نا پاور میں, جو بھی آئے گا وہ پھر سب سے پہلے دیکھے گا کہ جی آپ کو کوئی سپر پاور تو ناراض نہیں ہو رہی, اور وہ پھر وہی کرے گا جو وہ چاہیں گے, کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ انہوں نے 5, 10, 15 ارب روپیہ خرچ کرنا اور میری کرسی الٹا دینی ہے. جس طرح یہ ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, اسی طرح کے لوگ آئیں گے. ہم امریکہ کو بار بار ان کو سمجھائیں کہ ہم کوئی میں عمران خان اینٹی امریکن نہیں ہے, لیکن ہم نے بڑی بری حالات دیکھے ہوئے ہیں. ہم نے آپ کی ہم کوئی ٹشو پیپر کی طرح استعمال ہونے والی قوم نہیں ہے کہ آپ استعمال کریں اور پھر پھینک دیں. ہم آپ کے ساتھ جو ایک ورڈ ہوتا ہے میوچلی بینیفٹ, آپ کو بھی جس کا فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو. ون سائیڈڈ ریلیشن شپ کسی سے نہیں چاہیے. کہ دیکھیں, میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا. میں نکلوں گا اپنی قوم کے اندر. میں تو ہمیشہ, میری تو کوئی باپ پالیٹکس میں نہیں تھا, میرا کوئی رشتہ دار یا کوئی میں پولیٹیکل فیملی سے تھا نہیں. میں نے تو شروع کی عوام کے اندر نکل کے, 14 سال مذاق اڑتا رہا, تھوڑے سے لوگ تھے میرے ساتھ, اور کرتے کرتے اللہ کا کرم ہے کہ ایک دن اللہ نے عوام کے دل میری طرف موڑ دیا. اس لیے وہ ہندوستان میں جو بیچارے مسلمانوں کے اوپر آج کل اتنے برے حالات ہیں, وہ انہوں نے بھی ووٹ دی تھی پاکستان کے لیے. انہوں نے اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم آ کے ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کے نیچے ہم بیٹھ جائیں اور ہم جی حضوری کریں اور ہم کہیں جی ہم تو بیگرز آر ناٹ چوزرز. اس لیے نہیں پاکستان بنا تھا.